حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے روبرو حاضری ہوئی ہے مجلس 20واں کے حوالے سے۔ یہ مجلس برائے ایصال ثواب نجم نیاز زیدی صاحب منعقد ہو رہی ہے۔ آپ کی اس سے پہلے مجلس گراف ایجنسی پر آن لائن منعقد ہوئی تھی۔ اس مجلس کو خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب نے خطاب فرمایا تھا۔ اس وقت 20ویں کی مجلس کے حوالے سے یہ مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کی مجلس کو فخر ملت عالی جناب مولانا ڈاکٹر یعصوب عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کلام ربانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْآثِيمِ كَالْمُعْلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ يعلي في البطون كغلي الحميم طعام الآثيم كالمهل يعلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إليهم فارتقب إنهم مرتقبون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاکاللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا. یقیناً یہ تلاوت کلام ربانی مرحوم نجم نیاز زیدی صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گی. اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت فخر ملت مولانا ڈاکٹر یعصوب عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ اس آن لائن مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب نجم نیاز زیدی صاحب ابن ارتضیٰ حسین زیدی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انا مدینۃ العلم و علی بابہا صلوات بید محمد وال۔ عزیزان محترم، بڑی مشہور و معروف آیت حدیث جس کو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیونکہ یہ مجلس ایک ایسے علم دوست انسان کی ہے، جناب نجمی نیاز زیدی صاحب، جن کو آنکھیں تلاش کر رہی ہیں، جو کبھی مجلسوں میں ملاقات ہوتی تھی، کبھی محافل میں ملاقات ہوتی تھی، کبھی لکھنؤ کے باہر ملاقات ہوتی تھی، شیعہ کالج کے اندر، چاہے ان کا ڈپارٹمنٹ رہا ہو یا ڈپارٹمنٹ کے باہر کالج ہو، پورا کالج ہو، ہر جگہ کے اوپر بہت نمایاں کردار ادا کرنے والے، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے ملاقات کرتے تھے، جس کے ساتھ بیٹھتے تھے تھوڑی دیر کو اس کے ہو جاتے تھے، اور اس طریقے سے اس کے ہو جاتے تھے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ ایک استاد اور ایک ٹیچر کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ اتنا پیارا رشتہ بناتے تھے کہ بچے جس کی ہمیشہ تعریف کرتے رہتے تھے۔ جو ان کے کلیگ ہیں، جنہیں نے ان کے ساتھ میں پڑھایا ہے، ان کا رشتہ، اس رشتے کو کیا کہنا۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے باہر کے رشتے، جو مجھے، جیسے میں گولی گیا، میں ابھی چند روز پہلے گولی میں تھا، نوگاواں میں تھا، تو وہاں کے اوپر جو ان کا تذکرہ ہوا، میرے پاس فون آئے وہاں سے، جب ان کا انتقال کی خبر آئی تو کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال میں ان کے پورے خانوادے کی خدمت میں، ڈاکٹر شبیہ صاحب کی خدمت میں، شبیہ رضا صاحب کی خدمت میں، سب کی خدمت میں اپنی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ مجلس ایصال ثواب ہے، ایک استاد کی، ایک علم دوست انسان کی۔ اسی لیے میں نے حدیث رسول جس کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس میں علم کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور رسول اللہ نے کہا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کتاب علم، رسول شہر علم، علی باب مدینۃ العلم۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر علم موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہ ہو۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ عزیزان محترم، قرآن کیا ہے؟ قرآن کتاب ہے، قرآن کا ایک نام کتاب بھی ہے۔ تو قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن کا عنوان کیا ہے؟ قرآن کا ٹائٹل کیا ہے؟ کہا کہ یہ کتاب ہے، تو کتاب کاہے کی کتاب؟ ہر کتاب کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے۔ آپ بک مارکیٹس میں جائیے جہاں کتابیں ملتی ہیں، وہاں جا کے کہیے کہ مجھے کتاب دے دو، تو وہ دکاندار پوچھے گا آپ سے کہ کون سی کتاب چاہیے ہے؟ انگریزی کی چاہیے، ہندی کی چاہیے، ہسٹری کی چاہیے، سوشولوجی کی چاہیے، کامرس کی چاہیے ہے، آپ کو الیکٹرانک میڈیا کی چاہیے، پرنٹ میڈیا کی چاہیے، ماس کمیونیکیشن کی چاہیے ہے، آپ کو کون سی کتاب چاہیے ہے؟ آپ کو ہر کتاب کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، کس آتھر کی لکھی ہوئی کتاب، کس پبلشنگ ہاؤس کی چھپی ہوئی۔ کہا کہ نہیں، ہمیں کتاب دے دو، تو دکاندار کہے گا کہ کاہے کے لیے میرا دماغ خراب کر رہے ہو، جاؤ، جا کے آؤ، پوچھ کے آؤ کہ کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کتاب کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک عنوان ہوتا ہے۔ مگر عزیزان محترم، قرآن اگر خود نہ کہتا تو کوئی قرآن کا سبجیکٹ ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، حقیقت میں یونیورسٹی ہے۔ حقیقت میں عزیزان محترم قرآن یونیورسٹی ہے، دیکھنے میں قرآن کتاب ہے۔
تو اس کے اندر ہر علم ہے. ہر علم کو ایک استاد نہیں پڑھا سکتا ہے. بھائی لائبریری ہے لکھنؤ یونیورسٹی کی، بڑی مشہور لائبریری ہے ٹیگور لائبریری. آپ پوسٹ پبلش کیجئے کہ ہمیں لکھنؤ لائبریری، جو ٹیگور لائبریری ہے لکھنؤ یونیورسٹی کی، اس کے لیے ایک ٹیچر چاہیے ہے، ایک استاد چاہیے ہے. عزیزان محترم، آپ ایڈ دیتے رہیے گا، کوئی استاد نہیں ملے گا. ہم نے پورے لکھنؤ میں ایڈ کیا، کوئی نہیں آیا. پورے یو پی میں اشتہار دیا، کوئی نہیں آیا. پورے انڈیا میں اشتہار دیا، کوئی نہیں آیا. انٹرنیٹ اور ای میل کے ذریعے سے پورے ورلڈ میں ہم نے اشتہار دیا، کوئی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کبھی سوچئے. کہا سبجیکٹ کے لیے ٹیچر ملتے ہیں، لائبریری پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر نہیں ملے گا. کیونکہ مٹی کا ذہن پوری جتنی لائبریری میں علم ہے اس کو اٹھا سکے، یہ نہیں ہو سکتا. تو عزیزان محترم، قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، حقیقت میں لائبریری ہے. تو اس کتاب کو پڑھائے کون؟ تو عزیزان محترم، قرآن ہی پکارا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا احاطہ کر دیا ذات گرامی امام مبین میں. اب اگر کتاب مبین کو کوئی پڑھا سکتا ہے تو وہ امام مبین پڑھا سکتا ہے. وہ عزیزان محترم، جو لوگ قرآن پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اصل میں نہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، نہ وہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ انہیں معلوم ہے یہ قرآن کیا ہے. قرآن عزیزان محترم اللہ کی وہ کتاب ہے، خدا کی قسم، کہ اگر سے آپ دیکھتے رہیے، ایک جاہل دیکھتا رہے تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آئے، مگر خدا کی قسم جب عالم اس کو دیکھتا ہے تو وہ نقطے میں پورے قرآن کو سمیٹ دیتا ہے. جیسے خون کی بوٹلز پڑی ہوں، جاہل سے کہیے کہ کیا ہے، کہے گا بلڈ ہے، خون ہے. اور جب ایک پیتھولوجسٹ کی نگاہ دیکھتی ہے، جب ایک علم کی نگاہ دیکھتی ہے، جب وہ لائب میں جا کے ایک قطرے خون کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر پورے انسان کو دیکھ لیتا ہے. اور جب رپورٹ آتی ہے وہ کہتا ہے اس کے اندر ان کا ہارٹ کی فنکشننگ اتنی ہے، لیور کی اتنی ہے، کڈنی کی اتنی ہے. عزیزان محترم، ایک قطرے خون سے کیسے آپ نے پورے انسان کے جسم کو دیکھ لیا؟ ہم پوری کی پوری بوتلوں میں نہیں دیکھ پائے. کہا کہ آپ جہالت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، وہ علم کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. اور عزیزان محترم، جو کل کتاب کا علم رکھتا ہو، کیونکہ ایک عالم کی مجلس ہے، ایک استاد کی مجلس ہے، جو کل کتاب کا علم رکھتا ہو، عالم یہ ہے عزیزان محترم کہ اس نے ممبر پر بیٹھ کے کہا کہ سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. سلونی ان طرق السما، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو، میں زمینوں کے راستوں سے زیادہ بہتر آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. اور عزیزان محترم، قرآن کو نہ کوئی پڑھا سکتا ہے، نہ قرآن کو کوئی پڑھ سکتا ہے، مگر وہ جو راسخون فی العلم ہیں، جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، صرف وہی قرآن کو سمجھا سکتے ہیں، وہی قرآن کو بتا سکتے ہیں. عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ ابن عباس مولا کائنات کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا علی کچھ قرآن پر گفتگو کیجئے. ابن عباس اللہ اکبر مولا علی کے شاگرد کہتے ہیں یا علی کچھ قرآن پر گفتگو کیجئے. تو علی ابن ابی طالب نے کہا ابن عباس بیٹھو. بیٹھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. رات گزر رہی ہے، رات کی تاریکی اور زیادہ تاریکی میں تبدیل ہو رہی ہے، اور ابن عباس علی ابن ابی طالب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ علی اب جو اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ اس کی رحمت پر گفتگو، علی اس کی رحمت پر گفتگو کر رہے ہیں، علی اس کی رحمانیت پر گفتگو کر رہے ہیں.
جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ اب جو علی گفتگو کر رہے ہیں، رات گزر رہی ہے، ابن عباس علی کو دیکھ رہے ہیں، سانسیں تھمی ہوئی ہیں، باب مدینۃ العلم کتاب علم پر گفتگو کر رہا ہے، یہاں تک کہ مؤذن گلدستے پر جاتا ہے اور رات کی تاریکی آہستہ آہستہ سفیدی سحر میں تبدیل ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر۔ علی نے زانو پر ہاتھ مارا، کہا ابن عباس رات تمام ہو گئی، بات نہیں تمام ہوئی۔ سنو ابن عباس، مختصر سنو۔ اب علی نے سمیٹنا شروع کیا، کہا کہ جو کچھ کتب سماویہ میں ہے، یعنی جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے، وہ قرآن پاک میں ہے۔ جو قرآن پاک میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ پھر علی ابن ابی طالب ایک دفعہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے زانو پر مارتے ہیں، کہتے ہیں سنو ابن عباس، انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہوں۔ عزیزان محترم، علی نے اپنے کو نقطہ کہا ہے، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہوں۔ جیسے عالم، جیسے پیتھولوجسٹ ایک قطرے میں پورے انسان کو دیکھ لیتا ہے، ویسے ہی کتاب کا علم رکھنے والا ایک نقطے میں پورے قرآن کو سمیٹ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے علی۔ اللہ اکبر۔ علی قرآن پر گفتگو کر رہے ہیں، اور نہ قرآن علی سے دور، نہ علی قرآن سے دور، اس لیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، یہی علی ابن ابی طالب ہیں۔ جب قرآن کی بات آ گئی تو سنتے چلیے عزیزان محترم کہ عالم یہ ہے کہ جنگ جمل ہو رہی ہے، اور ابھی علی کے لشکر والوں نے تلوار چلانا شروع نہیں کی ہے۔ ادھر سے تلوار چل رہی ہے، وہ ادھر حملہ ہو گیا، وہ میسرے پہ حملہ ہو گیا، وہ قلب پہ حملہ ہو گیا، وہ میمنے پہ حملہ ہو گیا۔ علی کے سامنے لوگ آ رہے ہیں، یا علی ادھر، یا علی تلوار چل رہی ہے، یا علی ادھر لشکر آگے بڑھ رہا ہے، رکو ٹھہرو، رکو ٹھہرو، رکو ٹھہرو، اپنے لشکر کو روک رہے ہیں۔ علی روک رہے ہیں۔ علی نہیں چاہتے کہ ناحق لوگوں کا خون زمین کو اوپر گرے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے لشکر کو جمع کیا، اور لشکر کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ میرے لشکر والوں، کوئی ہے جو میری طرف سے پیغام لے کے ام المومنین کے لشکر میں جائے؟ مگر ہو سکتا ہے کہ وہ مار بھی دیا جائے، مگر تلوار نہیں جائے گی، قرآن جائے گا۔ علی کے لشکر سے ایک نوجوان نکلا، علی کا خطبہ سننے کے بعد، اور مولا علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، کہتا ہے کہ یا علی، میں جاؤں گا آپ کے لشکر کی طرف، اس لشکر کی طرف آپ کی طرف سے۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ کہا کہ یا علی، میں حق کہنے کے لیے جاؤں گا، اب مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، آج نہیں تو کل موت آنا ہے۔ علی ابن ابی طالب اپنے خیمے میں آتے ہیں، قرآن کو اٹھاتے ہیں، وہ رہوار پر سوار ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے قرآن اس کے ہاتھوں پر رکھتے ہیں، اور قرآن پاک کو کھولتے ہیں، اور کہتے ہیں دونوں لشکروں کے بیچ میں جاؤ، اور جا کے کہو کہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب تم کو قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس قرآن کی طرف آ جاؤ اور آپس میں تلوار نہ چلاؤ۔ وہ تلوار کو رکھتا ہے، قرآن کو ہاتھوں پر لیتا ہے، رہوار پر جاتا ہے، اور جا کے دونوں لشکروں کے بیچ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، کہتا ہے مسلمانوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، اور جو وارث کتاب ہے، جو امام مبین ہے، اس نے اس کتاب کو تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اس کتاب کے لیے، خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، آپس میں تلوار نہ چلاؤ، ایک ہو جاؤ، اور آپس میں مسلمان کا خون نہ بہے، بے خطا انسانوں کا زمین پر خون نہ گرے۔
وہ علی ابن ابی طالب کا پیغام پہنچا رہا تھا کہ کچھ حرکت ہوئی، اشارہ ہوا، تیروں کی بار چلی اور قرآن پاک کے اوپر تیروں کی بار جو پڑی تو قرآن پاک پارا پارا ہو گیا ادھر سے ادھر، ہر ورق اس کا تیر میں پیوست ہوتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ تلوار والے آگے بڑھے، اس نوجوان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس نوجوان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ علی کے لشکر والے دوڑے، پارا پارا قرآن کو جمع کیا، ٹکڑے ٹکڑے اس جوان کو، میت کو سمیٹا، لاشے کے ٹکڑوں کو، اور علی کے سامنے لے کے آتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی یہ وہی جوان ہے جس کو آپ نے بھیجا تھا، اور یہ قرآن ہے جسے پارا پارا کر کے اس لشکر سے بھیجا گیا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے آسمان کو دیکھا، کہا یا اللہ تو گواہ رہنا، علی نے بڑی کوشش کی کہ آپس میں تلوار نہ چلے، مگر آج آپس میں تلوار چلنا طے ہے، اور ہم نے تیری کتاب کے اوپر، تیری کتاب کو بیچ میں رکھ کے فیصلہ کرنا چاہا تھا۔ یہ کہہ کے علی نے اپنا ہاتھ اٹھایا، 3 دفعہ علی ابن ابی طالب نے اپنے زانو پر مارا، کہا یا اللہ تو گواہ رہنا معبود۔ اور اس کے بعد علی کے لشکر والے کہتے ہیں کہ اب جو ہم نے علی کو دیکھا تو علی نظر نہیں آ رہے تھے، علی رہوار پر سوار تھے، وہ عالم یہ تھا کہ علی کبھی میمنے پر تلوار چلا رہے تھے، کبھی میسرے پر تلوار چلا رہے تھے، کبھی قلب لشکر پر حملہ کر رہے تھے، لشکر بھاگ رہا تھا، علی تلوار چلا رہے تھے، اور ایک منزل تو ایسی آ گئی کہ جہاں علی ابن ابی طالب اپنے گھر والوں کو لیے ہوئے تلوار چلا رہے تھے اور تلوار چلاتے ہوئے ملے، اور جہاں مالک جیسا شہ سوار بھی کاپ کے پیچھے ہٹ جائے، وہاں علی ابن ابی طالب کی شان زمانے نے یہ دیکھی ہے کہ نہ سر پر خود تھا، نہ جسم پر زرہ تھی، نہ ہاتھوں میں لوہے کے دستانے تھے، نہ چہرے پر لوہے کی جالی تھی۔ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، اور علی ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ایک نعرہ دیتے تھے کہ یا ہو یا من لا الہ الا ہو۔ یہ ہو کی آواز جہاں تک جاتی تھی وہاں تک موت کا سناٹا ہو جاتا تھا۔ یہ ہیں عزیزان محترم علی ابن ابی طالب، کیونکہ یہ وارث کتاب ہیں، ان کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے زمانے کو قرآن کی طرف بلانے کی بہت کوشش کی، مگر زمانہ نہ آیا۔ یہی نہروان میں جب علی کے لشکر والے کہنے لگے کہ یا علی یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کیسے ان کے اوپر تلوار چلائیں، تو علی ابن ابی طالب کہنے لگے کہ تمہیں وہ دور کا قرآن دکھائی دے رہا ہے، میں قرآن ناطق ہوں، میں سجھائی نہیں دے رہا ہوں تمہیں۔ اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے کہا کہ جن نیزوں پر قرآن بلند ہے اس کو لے کے آؤ۔ اب جو نیزے سے قرآن کو اتروایا گیا تو اس میں قرآن نہیں تھا بلکہ پتھر بھرے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جو استاد کو چھوڑ دیتا ہے اسے کتاب بھی چھوڑ دیتی ہے۔ عزیزان محترم، استاد و شاگرد کا رشتہ بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ بہت تیزی سے وقت کی رفتار آگے بڑھ رہی ہے۔ چند لمحوں میں مجلس اختتام پذیر ہوگی۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہے۔ عزیزان محترم، استاد و شاگرد، میں 2 نبیوں کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، 2 نبیوں کا، کہ جو قرآنی واقعہ ہے، کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر۔ موسیٰ کو اپنے علم پر غرور ہوا، تو غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ زمین پر اکڑ کے نہ چلے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ زمین پر سر جھکا کے چلے، اللہ چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر سر جھکا کے رہو، مخلوق کو تنگ نہ کرو، لوگوں کو ستاؤ نہیں، لوگوں کو ایذا نہ دو۔ اور غرور اللہ کو نہ نبیوں کا پسند ہے، نہ ولیوں کا پسند ہے، نہ خاصان خدا کا پسند ہے، نہ اللہ کو ہمارا آپ کا غرور پسند ہے۔ موسیٰ کو اپنے علم پر ذرا سا غرور ہوا، آواز آئی کہ موسیٰ وہاں جاؤ جہاں 2 دریا ملتے ہوں۔ موسیٰ چلے، موسیٰ کی ملاقات خضر سے ہوتی ہے۔
पहचानिए मूसा और खिज़र दोनों पाए के नबी हैं। उनकी मुलाकात जनाब खिज़र से होती है। मूसा कहते हैं खिज़र से कि मैं आपकी शागिर्दी में रहना चाहता हूँ, मैं भेजा गया हूँ कि आपकी शागिर्दी में रहूँ। कहा कि मूसा तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। पता ये चला कि उस्ताद जो इल्म सिखाए, जो बताए, शागिर्द को उसके साथ सब्र करना चाहिए। हर वक्त क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, हर वक्त सवाल नहीं करना चाहिए, हर वक्त पूछना नहीं चाहिए। जो बता रहा है उस्ताद उसको सुनता रहे, इसलिए कि उस्ताद जानता है, शागिर्द नहीं जानता है। उस्ताद शागिर्द को इल्म की तरह इस तरीके से संवारता है, सजाता है शागिर्द को कि वो निकल के इल्म के मोती ज़माने में लुटाने लगता है और इल्म की रोशनी से शहरों को, घरों को, इलाकों को और अपने सेंटरों को जगमगाने लगता है। ये उस्ताद का काम है। अजीज़ान मोहतरम, कहा कि चलो मूसा अब आ ही गए हो तो आओ मेरी शागिर्दी में। उस्ताद और शागिर्द, क्योंकि एक उस्ताद की मजलिस है। आओ तुम, मगर सुनो एक शर्त पे कि तुम सवाल नहीं करोगे। तुम क्यों नहीं करोगे? पूछोगे हमसे, क्वेश्चन नहीं करोगे। कहा कि ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। अजीज़ान मोहतरम, मूसा और खिज़र चले, उस्ताद और शागिर्द आगे बढ़े। एक कश्ती थी, एक नाव थी, उसके ऊपर बैठ के एक दरिया को अबूर किया, दरिया को पार किया। जब कश्ती से दरिया पर पार कर लिया तो कहा मूसा ज़रा इस कश्ती को खुशकी पर लाओ। मूसा खींच के खुशकी पर लेके आए, कश्ती पलटवाई, उसमें छेद कर दिए। अब मूसा खिज़र से कहने लगे कि अच्छी खासी कश्ती में आपने छेद कर दिए, अच्छी खासी कश्ती जिस पर हम सफ़र करके आए थे, जैसे कोई लॉन्ग ड्राइव के ऊपर कार पर गया हुआ हो, रास्ते में कोई सवारी ना हो और गाड़ी के टायर में वो पंचर कर दे। यह पोजीशन हो गई थी, समझिए कि छेद कर दिए। कहा कि देखो मूसा, हमने इस शर्त पे तुम्हें शागिर्दी में लिया था कि तुम सवाल नहीं करोगे। तुम सवाल क्यों कर रहे हो? तो कहा कि मुझे एक मौका और दे दीजिए। कहा कि ठीक है, एक मौका तुम्हें दिए देते हैं। दोनों एक दूसरे करिए में पहुँचे, दूसरी बस्ती में पहुँचे। वहाँ आलम यह है कि एक दीवार गिर रही थी। उस बस्ती वालों ने न पूछा पानी को, न खाने को, न इज़्ज़त की, न एहतराम किया। जिस बस्ती में, जिस करिए में दो नबी गए हों, किसी ने खाने और पानी को नहीं पूछा, किसी ने एहतराम नहीं किया। जब वहाँ से निकलने लगे तो कहा कि मूसा आओ ये दीवार बना दें, ये दीवार गिर रही है। बना तो दी दीवार खिज़र के साथ में। बाद में कहने लगे कि अच्छी खासी दीवार थी, गिर रही थी, गिर जाने देते, क्योंकि जिस बस्ती वालों ने हमको पूछा नहीं, पानी को, खाने को, इज्जत नहीं की, जहाँ दो नबी आए हों वहाँ आप दीवार खड़े होकर बना रहे हैं। कहा कि देखो मूसा, तुमसे कहा था सवाल ना करना, तुमने फिर सवाल किया। तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तिल कर रसूल फजलना बाज़हु अला बाज़, हमने रसूल बनाए, बास को बास पर फजीलत दी। हर नबी का स्टैंडर्ड एक सा नहीं है, हर नबी का मेयार एक सा नहीं है, हर नबी का मर्तबा एक सा नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, हाथों को जोड़ के कहने लगे कि एक मौका और दे दीजिए, एक मौका और मिल जाए तो हम अब सवाल नहीं करेंगे। कहा चलो मूसा, चलो आगे बढ़ो। आगे एक दूसरे करिए में पहुँचे। जब दूसरे करिए में पहुँचे तो वहाँ अज़ीज़ान मोहतरम बहुत से बच्चे खेल रहे थे। अब जो बच्चे खेल रहे थे वहाँ दूसरे, तो उसमें जनाब खिज़र बच्चों के गोल में गए। एक बहुत खूबसूरत सा बच्चा था। आगे बढ़े, उस बच्चे के करीब आए और अपना हाथ उठा के एक तमाचा मारा बच्चे के।
नबूवत का तमाचा था, बच्चे की कमसिनी थी, वो बच्चा ज़मीन पर गिरा और गिर के ख़त्म हो गया। जब मर गया तो मूसा कहने लगे कि आपको क्या हो गया, अच्छे खासे बच्चे की जान ले ली आपने, अच्छे खासे बच्चे की जान ले ली आपने, आपको क्या हो गया? तो कहा कि सुनो मूसा, तुमने फिर मुझसे सवाल किया, तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। कहा कि बेशक अब मैं चल भी नहीं सकता आपके साथ। पहचानिए, हर शागिर्द उस्ताद के साथ नहीं चल सकता है, हर शागिर्द उस्ताद के साथ नहीं चल सकता है, उसको इल्म के साथ में हिल्म भी होना जरूरी है। अजीज़ान मोहतरम, कहा कि मुझे बताइए, मैं बगैर सवाल लिए नहीं जाऊंगा यहां से। देखिए अपने इल्म पर जरा सा गुरूर हुआ था, रोक लिए गए। कहा कि वो जो हमने कश्ती में छेद की है, वो कश्ती एक गरीब मल्लाह की थी। वो गरीब मल्लाह उस पर बैठ के अपना रिज़्क़ तलाश करता था। पीछे एक बादशाह का लश्कर आ रहा था, कश्तियाँ पकड़ी जा रही थी पुल बनाने के लिए। जब वो इस कश्ती को ऐबदार पाएगा तो इसको छोड़ देगा, और ये गरीब मल्लाह इस कश्ती की मरम्मत करके अपना रिज़्क़ फिर तलाश कर लेगा। कहा कि वो दीवार क्यों बनाई? कहा कि उसके अंदर 2 यतीमों का खजाना छिपा हुआ है, बच्चे छोटे हैं, अगर से दीवार गिर जाएगी तो किसी का हक किसी को मिल जाएगा। अल्लाह ये नहीं चाहता है कि किसी का हक कोई खा जाए। अजीज़ान मोहतरम, ना अल्लाह चाहता है, ना नबी चाहते, ना इमाम चाहते। कहा कि ठीक है, समझ में आने वाली बात है। कहा कि इस बच्चे को क्यों मारा? कहा ये बहुत लायक माँ बाप का बेटा है, आगे चल के वालिदैन के लिए अजियत का सबब बनता, लिहाजा अल्लाह इसके बदले में इसके वालिदैन को एक बेटी अता करेगा जो कई नबियों की माँ बनेगी। जाओ मूसा, तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। जरा सा अपने इल्म पर गुरूर हो गया था, रोक लिया गया मूसा को। अब अज़ीज़ान मोहतरम, आइए मैं आपको मस्जिदुल नबवी में लिए चलता हूं। रसूल की मस्जिद है, सहाबाए कराम का मजमा है, जानू पर कमसिन शहजादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाएं। रसूलुल्लाह के बड़े नवासे सिब्त अकबर तशरीफ फरमाएं। रसूल की मस्जिद में एक बुजुर्ग दाखिल होते हैं, जिनके सर के बाल सफ़ेद, रीश मुबारक सफ़ेद, भवें सफ़ेद, पलके सफ़ेद, कमर खमीदा। आके रसूल को बड़े अदब से सलाम किया। रसूलुल्लाह ने सलाम का जवाब दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह से कुछ मसले पूछे। आज रसूल खामोश हैं। उन्होंने उस बच्चे की तरफ इशारा किया, बच्चे को जानू से उतारा, अलग बिठाया और बिठा के कहा, मैं चाहता हूं कि आज इस बच्चे से पूछ लीजिए, आज इस बच्चे से पूछ लीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने ऊपर रख के सोच लीजिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं जो इस वक्त मेरी इस मजलिस को सुन रहे हैं। आप अगर किसी आलिम के घर में कोई मसला पूछने जाइए, किसी टीचर के घर में कोई क्वेश्चंस लेके जाइए, वो अपने घर से बच्चे को बुलाए, या उसके पास जो बच्चा बैठा हो, कहे कि इस बच्चे से पूछ लीजिए, आप मुझसे पूछिए ना। आज लोग कहेंगे दिमाग ख़राब हो गया है, हम आए हैं आपसे पूछने या बच्चे से पूछने आए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए कहा गया सगीरोना व कबीरोना सिवा, हमारे यहाँ छोटा और बड़ा दोनों बराबर है। व कुल्लोना मोहम्मद, हमारे यहाँ सब के सब मोहम्मद हैं। यहाँ के ऊपर मोहम्मदियत है। चाहे कमसिन इमाम हसन हो वो भी मोहम्मद हैं, चाहे इमाम अली रज़ा हो वो भी मोहम्मद हैं। इसलिए कि सगीरोना व कबीरोना सिवा, हमारे यहाँ छोटा और बड़ा दोनों बराबर है। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह ने बच्चे को जानू से उठाया, अलग बिठाया, कहा कि मैं चाहता हूं कि आज इस बच्चे से पूछ लीजिए। वो बुजुर्ग हाथों को जोड़े हुए, सर को झुकाए हुए उस बच्चे की तरफ मुड़े, उस बच्चे से कुछ सवाल करने लगे। बच्चा सवालों के जवाब देता रहा
اور وہ سوال پر سوال کرتے رہے، بچہ جواب پر جواب دیتا رہا۔ جب بچہ سارے جواب دے چکا تو وہ رسول کو سلام کر کے دروازہ مسجد پر پہنچے تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مطمئن ہوں۔ اس بچے نے جو سوال لے کے آیا تھا ہر ایک کا جواب دے دیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ وہ جو سوال کر رہے تھے وہ بھی آپ سن رہے تھے، بچہ جو جواب دے رہا تھا وہ بھی آپ سن رہے تھے، آپ نے بلند آواز میں پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں بھی مطمئن تھا، سوال کرنے والا بھی مطمئن تھا، جواب دینے والا بھی مطمئن تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ اہل مسجد بھی مطمئن ہو جائیں، یہ میرے پہلو میں بیٹھنے والے بھی مطمئن ہو جائیں۔ تو یا رسول اللہ بھی بچوں کو دوش سے زانو سے اتار کے الگ کیوں بٹھایا؟ کہ اگر الگ نہ بٹھاتا، بچہ زانو پر بیٹھ کے جواب دیتا تو کل کو مورخ یہ لکھتا کہ وہ رسول کے زانو کا معجزہ تھا کہ بچے نے سوالوں کا جواب دے دیا۔ لہذا رسول پہچانوانا چاہتے ہیں کہ پہچانو کہ صغیر ہونا و کبیر ہونا سوا، یہ ہے علم کے منزل۔ عزیزان محترم، اب لوگ آئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ہم نے ان کو پہچانا نہیں، یہ کون تھے، یہ بزرگ کون تھے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ خضر پیغمبر تھے، یہ اکثر ہمارے پاس علمی مسئلے لے کے آتے ہیں، آج یہ میرے پاس آئے تھے، میں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کی طرف ان کو متوجہ کر دیا، یہ میرے بیٹے حسن سے مسئلے پوچھ کے جا رہے ہیں۔ یہاں پر رک کے عزیزان محترم میرا جواب سنیے کہ وہ خضر جو موسیٰ کو شاگردی میں نہیں قبول کرتے، وہ کمسن امام حسن کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے مسئلے پوچھتے ہوئے ملتے ہیں، یہ ہے امامت کی منزل۔ عزیزان محترم، امامت، جب امام حسن علیہ السلام کی بات آ گئی ہے، چند روز کے بعد سبط اکبر کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، سنتے چلیے، بس مجلس تمام کر دوں، کیونکہ ہمارے یہاں یہی سال ثواب ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، یہی سال ثواب ہے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مولا علی کے پاس تشریف فرمائیں، دائیں جانب امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہیں، بائیں جانب امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائیں، اور عالم یہ ہے کہ علی نے کہا کہ جو دل چاہے مجھ سے پوچھو۔ ادھر شام میں سوال رٹائے گئے، ایک شخص کو بھیجا گیا کہ جا کے علی سے ان سوالوں کو پوچھ لو۔ علی نے دعویٰ کیا ہے سلونی کا، وہ شخص آتا ہے، علی کو سلام کرتا ہے، کہتا ہے یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں۔ علی نے کہا نہیں، تو میری رعایا میں سے نہیں ہے، تجھے شام کے حاکم نے بھیجا ہے۔ میں کہوں گا آنے والے تو علی سے جھوٹ بولا، اس لیے کہ جس کی تلوار 70 نسلیں پہچانتی ہے تو اس کی نگاہ کیا کچھ نہ پہچانتی ہوگی۔ کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو اپنی پیٹھ پر سوالوں کی گٹھری لاد کے لایا ہے، اور تو میرے علم کا امتحان لینے آیا ہے کہ میرے پاس کتنا علم ہے۔ تو یہ جو میرے دونوں بیٹے بیٹھے ہیں، پہلے ان سے پوچھ لے جو سوال لایا ہے، بعد میں مجھ سے بات کرنا۔ تو وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کچھ سوالوں کے بعد یہ کہنے لگا یہ بتائیے کہ کون سی شے کی شے پر غالب ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ سن، پتھر پر لوہا غالب ہے۔ سوال تو رٹا دیے گئے تھے، مگر اس کو امید نہیں تھی کہ ایک بیٹھا ہوا علی کے پاس علی کا بیٹا اس طریقے سے سوالوں کے جواب دے گا۔ اما جب یہ نبیوں کا جواب دے دیتا ہے تو تم کس حیثیت سے یاد رکھتے ہو، اور تمہاری کیا حیثیت ہے، اوقات ہے؟ کہا کہ سن، پتھر پر لوہا غالب ہے، پتھر کو تراشتا ہے، لوہے پہ آگ غالب ہے جو لوہے کو گلاتی ہے، آگ پہ پانی غالب ہے جو آگ کو بجھاتا ہے، پانی پہ ابر غالب ہے جو پانی کو اپنے دامن میں سمیٹے رہتا ہے،
ابر پہ ہوا غالب ہے جو ابر کو اڑایا کرتی ہے، ہوا پہ وہ فرشتہ غالب ہے جو بحکم خدا ہواؤں کو چلایا کرتا ہے، اور اس فرشتے پر ملک الموت غالب ہے، اور اس ملک الموت پر اللہ غالب ہے۔ گھبرا گیا وہ کہ اب جو سوالوں کو ایکسپلین کرنا شروع کیا سبط اکبر امام حسن علیہ السلام نے، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ اٹھا کے زانو پہ مارا، کہا سن، ہم فرزند غالب و کل غالب، ہر سوال پہ غالب ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہیں سبط اکبر امام حسن علیہ السلام، ابھی جن کی تاریخ ولادت آنے والی ہے۔ عالم یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، اس لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، اور امام حسین کے بازوؤں میں طاقت تھی اس لیے انہوں نے جہاد کیا۔ ایک بھائی صلح پسند تھا، ایک بھائی جہاد پسند تھا، ایک بھائی کو صلح اچھی لگتی تھی، ایک بھائی کو جہاد اچھا لگتا تھا۔ تاریخ سے ناواقف لوگ کیا جانے کہ صلح کیا ہے، جہاد کیا ہے۔ امام صلح کرتا ہے تو اللہ کی مرضی کے لیے، جہاد کرتا ہے تو اللہ کی مرضی کے لیے۔ اگر تمہیں امام حسن اور امام حسین کی سیرت میں تضاد ملتا ہے تو پھر رسول اللہ کی سیرت کے لیے کیا کہو گے؟ حدیبیہ میں صلح کی، خندق و خیبر میں جہاد کیا، تمہیں کون سا رسول اچھا لگتا ہے، حدیبیہ والا کہ خیبر و خندق والا؟ حدیبیہ میں وقت صلح تھا، صلح کی، خندق و خیبر میں وقت جہاد تھا، جہاد کیا۔ عزیزان محترم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی اس لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، وہ لوگ تاریخ سے ناواقف ہیں۔ خالی صلح 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 کہتے ہیں، صلح نامہ معلوم ہے کیا ہے؟ سادہ کاغذ آیا تھا دستخط کیا ہوا، امام حسن علیہ السلام نے ہر شرائط خود تحریر کیے تھے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں تشریح کرتا اس کی، مگر میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جلدی جلدی سنتے چلیے کہ شام کا حاکم معاویہ مطابق کتاب و سنت رسول عمل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ابھی تک کے مطابق کتاب عمل ہو رہا ہے، نہ سنت رسول عمل ہو رہا ہے، نہ قرآن پہ عمل ہو رہا ہے، نہ رسول کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ معاویہ دین کے معاملات میں دخل نہیں دے گا جبکہ میں دنیا کے معاملات میں دخل نہیں دوں گا، یہ کہہ کے پورے دین کو شام سے اٹھا کے صحیح سلامت مدینے لے آئے امام حسن علیہ السلام۔ فارس و احواد کا خراج وہ مجھ کو دے گا تاکہ ہم اپنے شیعوں کی ان سے مدد کر سکیں۔ میرے بابا علی ابن ابی طالب پر جو سب کیا جا رہا ہے وہ سب بند ہونا چاہیے۔ اسی وقت سے عزیزان محترم، صلح نامہ صلح نامہ صلح نامہ، شرائط صلح کو پڑھیے۔ خدا کی قسم یہ شرائط صلح نہیں ہے، خدا کی قسم شام کے حاکم کو صلح نامے کی امام حسن کی تحریروں نے اس طریقے سے قیدی بنا کے رکھ دیا کہ جب زنجیریں کھلیں تو سوائے کربلا کے کچھ نہ ہو جہاں اسلام صبح قیامت تک بچ جائے۔ عزیزان محترم، جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، ایک جھلک دکھاتا ہوں میں ان کو کہ جنگ جمل ہو رہی ہے، وہی جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا تھا۔ غضب کی تلوار چل رہی ہے۔ محمد حنفیہ جن کو مولا علی نے کہا تھا کہ میرے لال آگے بڑھو، وہ رکے ہوئے تلوار نہیں چلا رہے ہیں، تیر پر تیر آ رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام بھی تشریف فرمائیں، رہوار پر سوار ہوئے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر، تلوار بے نعام کی، تیروں کی بارش تیز ہوئی، امام حسن کی تلوار تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، امام حسن کی تلوار اور تیز ہوئی، تیروں کی بارش اور تیز ہوئی، امام حسن کی تلوار اور تیز ہوئی۔ تیر اس طریقے سے آنے لگے جیسے سمندر کی موجیں، امام حسن اس طریقے سے تلوار چلانے لگے جیسے ماہر تیراک
बीच समंदर में लहरों को काटता हुआ आगे बढ़ जाता हो। अजीजान मोहतरम, जब पूरे लश्कर को अकेले इमाम हसन अलैहिस्सलाम फतह करके आए हैं, तो मौला अली के दाएं जानिब इमाम हसन अलैहिस्सलाम खड़े थे, बाएं जानिब मोहम्मद हनफिया खड़े थे। चाहने वालों की भीड़ थी, या अली मुबारक हो, अली को मुबारकबाद देने वालों की भीड़ थी। अली ने देखा कि मोहम्मद हनफिया बार बार माथे से पसीना पोंछ रहे हैं। कहा, मोहम्मद तू इस बात पर शर्मिंदा है, जो काम तुम ना कर सके वो हसन ने कर दिखाया। मेरे लाल, शर्मिंदगी वहाँ पर होती है जहाँ दो बराबर की ताकतों में मुकाबला हो। तुम्हारा और हसन का क्या मुकाबला, तुम अली के बेटे हो, हसन रसूलुल्लाह का बेटा है। अजीजान मोहतरम, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम है कि तलवार चला के खाली अपनी ताकत की नहीं, अपनी शुजात नहीं दिखाई, बल्कि रसूलुल्लाह की शुजात का भी मुजाहरा किया कि अगर रहमतुल लिल आलमीन तलवार चलाता तो ऐसे ही चलाता जैसे जमल में इमाम हसन चला रहे थे। अजीजान मोहतरम, और जिहाद करबला में वैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुसैन इब्न अली के शरीक थे, जैसे हुसैन हर मौके पर इमाम हसन के शरीक थे। इसीलिए जनाब कासिम के बाजू पर तावीज़ बांधा। हाँ अजीज़ों, मैं ताज़ियत पेश करता हूँ मरहूम नजमी नियाज़ ज़ैदी साहब के भाई शबीर रज़ा साहब की खिदमत में, उनकी अहलिया की खिदमत में, उनके बच्चों की खिदमत में, उनके अहले खाना की खिदमत में, उनके अहबाब की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। मरने वाला मर के चला गया। जो कल तक महफिलों की ज़ीनत था, जो कल तक मजलिसों की ज़ीनत था, जो कल तक आज़ादारी में पेश था, जो कल तक कॉलेज में कभी मैनेजमेंट के मेंबरान के साथ, ज़िम्मेदारान के साथ, कभी असातिज़ा के साथ, अपने कुलीस के साथ, कभी बच्चों के साथ निगाहें तलाश कर रही हैं नजमी नियाज़ ज़ैदी साहब को, अल्लाह मरहूम के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह इनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। हाँ अजीज़ों, हर शख्स को एक दिन इस दुनिया से जाना है। आइए किस किस को ताज़ियत दूँ, इसलिए कि करबला हमारे गमों पर मरहम का काम करती है। करबला दर्द भी है, करबला दवा भी है। अगर साहिब मुसीबत के सामने, साहिब गम के सामने बयान हो तो ये दवा का काम करती है। अगर ये करबला तन्हाई में बयान हो, खुदा की कसम, तो ये वो दर्द है जिसकी आज तक कोई दवा न बना सका। अजीज़ों, किसी का बाप मर जाए तो करबला को याद कीजिए, किसी का भाई मर जाए तो करबला को याद कीजिए, किसी की औलाद मर जाए तो करबला को याद कीजिए, किसी का शौहर मर जाए, सुहाग उजल जाए तो करबला को याद कीजिए। इसलिए कि ये करबला वो है कि हर गम को फना है मगर गम हुसैन को बका है। हाय हुसैन, सुबह से शाम तक लाशें उठाते रहे। अल्लाह अल्लाह उस बेकस पर हमारा सलाम जो सुबह से शाम तक लाशें लाता रहा। कभी दोस्तों की मैयतें, कभी अजीज़ों की मैयतें, कभी दिल के टुकड़ों की मैयतें, कभी हुसैन इब्न अली ऐसे मिले क्या उन मोहम्मद का लाशा ला रहे हैं। कभी ज़माने ने हुसैन को ऐसे देखा कि कासिम का पामाल लाशा लिए हुए दर खेमा की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी हुसैन इस तरीके से मिले कि हुसैन कमर पकड़े हुए दरिया की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब्बास तुम्हारे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। अल्लाह अल्लाह, भाई की मौत वो होती है कि जो भाई की कमर को तोड़ देती है। और जाके अब्बास के लाशे पर कहा, अब्बास अब वो आंखें जागेंगी जो सोती थी
اور وہ آنکھیں سوئیں گی جو جاگتی تھیں، یعنی اب زینب جاگے گی، ام کلثوم جاگے گی، اب وہ دشمن سوئے گا جو ہیبت عباس میں جاگتا رہتا تھا۔ اللہ اللہ، عباس کا علم لیے ہوئے چلے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد حسین اس طریقے سے ملے کہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین سے چلا نہ گیا تو حسین علی اکبر کے سرہانے اس طریقے سے آئے جیسے چھوٹا بچہ گھٹنیوں کے بھل چلتا ہو، اور آ کے رخسارے پر رخسارہ رکھا، کہا میرے لال آنکھیں کھولو، تمہارا باپ آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، حسین ابن علی نے آستینیں چڑھائیں، جوان کے سینے سے برچھی کھینچی۔ اللہ اللہ، اب بوڑھا باپ جوان کی میت کیسے اٹھے؟ اللہ اللہ، فریاد، کوئی میت اٹھانے والا نہیں۔ ہاں عزیزوں، ہر میت کو اٹھانے کے لیے کم سے کم 4 لوگ تو مل جاتے ہیں، مگر ہائے حسین، علی اکبر کی میت خیمے تک آنا ہے تو دروازہ خیمہ تک کیسے آئے؟ حسین جھکے، علی اکبر کو کلیجے سے لگایا، کھڑے ہوئے، یا علی۔ زینب دروازہ خیمہ پر آئی، ننھے ننھے بچے آئے۔ اللہ اللہ، پھر حسین اس طریقے سے ملے کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے سوال آپ کرتے ہوئے ملے، اور جب کوئی نہ رہا تو فاطمہ کا لال کربلا میں اس طریقے سے ملا کہ حسین آگے بڑھ رہے ہیں، زینب سے خدا حافظ کہا، ام کلثوم کو الوداع کہا، بیویوں کو تسلی دی، سکینہ بی بی کو پیار کیا، بیمار کے سرہانے آ کے وصیتیں کی، اور اس کے بعد حسین مقتل میں آئے، قیامت کی تلوار چلا رہے ہیں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں حسین کو پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ وہی حسین ہے جو تھوڑی دیر پہلے کمر پکڑے ہوئے عباس کے لاشے پر ملا تھا، یہ وہی حسین ہے جو 18 برس کے جوان بیٹے کی میت کو اٹھا رہا تھا۔ اللہ اللہ، حسین ابن علی آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد تلوار چلاتے چلاتے دریا کے قریب آئے۔ دشمن یہ سمجھا کہ پانی پینے آ رہے ہیں، دریا سے تھوڑا پہلے رک گئے، اور رکنے کے بعد رکابوں پر زور دے کے اونچے ہوئے جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہو۔ آواز دی، بھیا تم نے بھائی کی لڑائی نہیں دیکھی؟ یہ کہہ کے اب جو حسین نے حملہ آخر کیا تو فوجوں نے کہا کہ حسین تمہیں عباس کا واسطہ، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، تلوار کو روکو۔ تلوار نے عام میں رکھی، زمین کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، سیاہ اندھیاں چلنے لگی، جسے فاطمہ نے چکی پیس کے پالا تھا وہ حسین زمین کربلا پہ آرام کر رہا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار پھر سورہ فاتحہ سے ایصال ثواب کر دیں سید نجمی نیاز زیدی صاحب ابن جناب سید ارتضیٰ حسین زیدی صاحب کو۔ جزاک اللہ محترم مولانا ڈاکٹر یاسوف عباس صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ ہم نجم نیاز زیدی صاحب کے متعلقین، بالخصوص ان کی اہلیہ کی جانب سے، برادران کی جانب سے، داماد کی جانب سے، بیٹی کی جانب سے، بیٹے کی جانب سے، تمام مومنین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس وقت آپ نے آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی۔ بالخصوص ہم متعلقین کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں فخر ملت علی جناب مولانا ڈاکٹر یاسوف عباس صاحب کا، جنہوں نے خطابت کے فرائض انجام دیے، اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت کے فرائض انجام دیے جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایک بار پھر تمام ویورز کا شکریہ ہم ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئے پروگرام کے حوالے سے۔ خدا حافظ، والسلام، اپنا خیال رکھیے گا۔